بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ وکذا لو باع ما یملک وما لا یملک مضى بیعہ فیما یملک وکان فیما لا یملک موقوفا علی الاجازہ ویقسط الثمن بأن يقوم جميعا ثم يقوم أحدهما ويرجع على البائع بحصة من الثمن اذا لم يجز المالک۔ بات ہماری چل رہی تھی شروط متعاقدین کے حوالے سے، یعنی اور شروط متعاقدین میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ متعاقدین کا بالغ ہونا ضروری ہے، عاقل ہونا ضروری ہے اور اختیار ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اب آج یہ کہتے تھے اور اس میں انہوں نے ایک بات یہ ذکر کی تھی کہ جو چیز بیچی جا رہی ہے اس کا کیا ہے، اس کا مالک ہونا ضروری ہے، یعنی انسان ایسی ہی چیز کو بیچ سکتا ہے کہ جو یا تو اس کا خود مالک ہے یا معزون من المالک ہے۔ اب جب معزون من المالک ہے تو اس میں وہ دو باتیں کہتے ہیں، معزون من المالک ہونا اور معزون من الشارع ہونا، ٹھیک ہے۔ یعنی یا تو اجازت جو ہے کیا ہے مالک نے دے رکھی، جیسے اپنا کسی کو وکیل بنا دیا ہے، مرنے والے نے وصیت کسی کو کر دی ہے کہ میرے مرنے کے بعد اس کو بیچ سکتے ہو، اور کبھی کبھی معزون جو ہے کیا شارع کی طرف سے ہے نہیں، جیسے حاکم شرعی نے اپنا کسی کو امین بنا رکھا ہے کسی کی پراپرٹی، خاص طور سے وہ جو مفلس وغیرہ ہوتے ہیں، قرض میں لے کر ڈوب جاتے ہیں تو ان کی پراپرٹی کو بیچنے وچنے کے حوالے سے، خیر تو کہنے یہ سب تصرفات کر سکتے ہیں، ہے نہیں۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اسی چیز کو بیچا جا سکتا ہے کہ جو انسان جس کی ملکیت میں، ٹھیک ہے۔ اب آج اس مسئلے کو ذکر کر رہے ہیں کہ دیکھیں دو باتیں ہیں، اب دونوں کا مسئلہ الحمدللہ ایک ہے۔ ایک چیز کیا ہے کہ اگر کوئی انسان، ٹھیک ہے، دو چیزوں کو بیچ رہا ہے اور ان میں سے ایک چیز کا وہ مالک خود ہے اور دوسری چیز وہ ہے کہ جس کا مالک وہ نہیں ہے بلکہ کوئی غیر ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا میں نے ایک موبائل اور ایک کتاب بیچی، موبائل کا مالک میں ہوں، کتاب کے مالک آپ ہیں، لیکن ہم سے آپ سے جان پہچان تھی، ہم نے ان کو دو چیز کی ضرورت تھی، کتاب کی ضرورت تھی اور موبائل کی بھی ضرورت تھی۔ ہم نے کیا کہ موبائل تو بیچا، آپ کی کتاب بھی اٹھا کر جو کیا ہے ساتھ میں بیچ دی۔ تو کہہ رہے کہ جہاں تک رہی بات موبائل کی، تو موبائل تو میری ملکیت تھی، وہ تو حتماً صحیح ہے اور انشاءاللہ، اور جو آپ کی کتاب بیچی ہے تو کہہ رہے یہ بیع کیا ہے، بیع فضولی ہو جائے گی، بعد میں اگر آپ سے اجازت لوں گا، اگر آپ نے اجازت دے دی تو پھر کیا ہے دونوں کا دونوں کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور بات ہے، وہ یہ کہ وَقَضَى لَوْ بَاعَ مَا يُمْلَكُ وَمَا يَمْلِكُ وَمَا لَا يَمْلِكُهُ الْمُسْلِمُ۔ اس طریقے سے اگر انسان کوئی ایسی چیز بیچے کہ جس کا مالک مسلمان ہوتا ہے اور جس کا مالک مسلمان نہیں ہوتا، دو چیزیں میں نے بیچی، ٹھیک ہے، کیا جیسے مثال دیتے ہیں، جیسے میں نے کیا ہے خل بیچا اور خل کے ساتھ ساتھ ایک بوتل خمر بھی بیچا، تو مسلمان جو کیا ہے، ہاں خل کا تو سرکے کا مالک ہو سکتا ہے لیکن شراب کا مالک نہیں ہو سکتا، اور دونوں ہم نے معاملہ کیا ہے ایک ساتھ کیا تھا، واضح انشاءاللہ۔ تو اس صورت میں بھی کیا ہے وہی حکم ہے، کیا کہ ہم کیا کریں گے قیمت، ہاں جس کے بارے میں کیا ہے اس میں صحیح نہیں ہے، یعنی کیا مطلب، یعنی ثمن کو جو قیمت تھی اس کو وہ کریں گے، یعنی تقسیم کریں گے، واضح انشاءاللہ۔ تو جو سرکے کی قیمت ہے اس میں معاملہ درست ہوگا اور خل والے میں خمر والے میں درست نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ عبارت دیکھیے، کہہ رہے ہیں وَقَضَى لَوْ بَاعَ مَا يَمْلِكُ وَمَا لَا يَمْلِكُ، اس طریقے سے کیا ہے یعنی معاملہ جو ہے وہ درست ہوگا کہ اگر مالک کوئی ایسی چیز کو بیچے کہ جس کی وہ ملکیت ہے، ٹھیک ہے، وَمَا لَا يَمْلِكُ، اور ایسی چیز کو بیچ دے کہ جس کا وہ مالک خود نہیں ہے، تو مَضَى بَيْعُهُ فِي مَا يَمْلِكُ۔ تو جہاں تک رہی بات کہ اپنی جو ملکیت اس نے بیچا ہے وہ تو درست ہے، اس میں کوئی مشکل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ وَكَانَ فِي مَا لَا يَمْلِكُ مَوْقُوفًا عَلَى الْإِجَازَةِ، لیکن وہ چیز کہ جس کو بیچا ہے اور اس کا وہ خود مالک نہیں ہے بلکہ اس کا مالک کوئی اور ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ کتاب کے مالک آپ ہیں، تو یہ جو کتاب کا معاملہ ہے میرا، یہ کیا ہے، یہ موقوف ہوگا آپ کی اجازت کے اوپر۔ اجازت کیا ہے، معاملے کے بعد ہے، عربی میں اجازت معاملے کے بعد ہے، اذن معاملے سے پہلے۔ اب آئیے وَيُقَسِّطُ الثَّمَنَ، اور ثمن کو کیا کیا جائے گا، حصے میں بانٹا جائے گا، تقسیم کیا جائے گا۔ کیا مطلب، کس طریقے سے، اس طریقے سے کہ بِأَن يُقَوِّمَ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُومُ أَحَدُهُمَا، کہ دیکھا جائے گا کہ موبائل اور کتاب دونوں کو ملا کر اس کی کیا قیمت ہوتی ہے، اور اگر الگ الگ بیچیں گے تو اس کی کیا قیمت ہوگی، ٹھیک ہے۔ وَيَرْجَعَ عَلَى الْبَائِعِ بِحِصَّةٍ مِّنَ الثَّمَنِ، اور بائع کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ اگر ہم فرض کر لیجئے کہ آپ نے معاملے کو رد کر دیا،
ٹھیک ہے، یا پھر جو کیا ہے معاملہ صحیح ہو گیا، یا مگر مثلا آپ نے کہا کہ میں کتاب نہیں بیچنا چاہتا، تو اب مشتری جو کیا بائک کی طرف رجوع کرے گا، کس کے جو اس کی قیمت ہے کتاب کی، اس کی پلٹ کر آ کر کیا کرے گا، وہ قیمت چونکہ اس نے قیمت دونوں کی دی ہیں تو وہ لے لے گا. اذا لم یجز المالک، دیکھیے یہ شرط ہے کب کہ جب مالک اجازت نہ. دیکھیے اگر آپ نے اجازت دے دی کہ نہیں آپ نے، تو پھر مشکل ہی نہیں ہے نہیں، وہ قیمت دے چکا ہے، چلا جائے گا اپنے گھر، ویسے ہی ہوگی. لیکن آپ نے کہا کہ نہیں آپ نے اپنا تو بیچا ٹھیک ہے، لیکن ہم کتاب نہیں بیچ سکتے، تو اب اس نے جو کیا ہے قیمت جو دی دونوں کی دی تھی، تو اس صورت میں کیا ہے بھائی میری طرف آئے، میرے پاس آئے گا اور وہ کہے گا کہ وہ جو کتاب انہوں نے واپس لے لی ہے اس کی قیمت آپ مجھے واپس کر دیجیے. بات ان شاء اللہ. ولو اراد المشتری رد الجمی کان له ذالک. سنیے گا مسئلہ، ہم نے کیا ہے موبائل اور کتاب دونوں بیچی مشتری کو، مشتری آیا میرے پاس جب آپ نے رد کر دیا، تو وہ کہتا ہے دیکھیے صرف موبائل لے کے میرا کوئی کام نہیں ہونے والا، ٹھیک ہے، میں معاملہ اسی وقت کروں گا کہ جب موبائل کے ساتھ ساتھ مجھے کتاب بھی ملے. اب چونکہ کتاب نہیں ملی ہے لہٰذا اپنا موبائل بھی آپ رکھ لیجیے، ٹھیک ہے. تو کہہ رہے آپ کو یہ حق حاصل ہے، آپ چاہیں تو یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو بے لازم ہو گئی ہے، آپ فسخ نہیں کر سکتے، رجوع نہیں کر سکتے. کہ نہیں یہاں پر کیا ہے وہ رجوع کر سکتا ہے، اس کو حق ہے. اور ان شاء اللہ ولو اراد میرے پاس آئے گا، جی میرے پاس آ کہے گا کہ میں کیا ہے معاملہ نہیں کرنا چاہتا، یعنی آپ کا موبائل بھی میں نہیں لوں گا، اور ان کو یہ حق حاصل ہے، شریعت کی طرف سے کوئی مشکل نہیں ہے. اور ان شاء اللہ وقضا لوبا، اور یہی والا مسئلہ ہے سارا کا، ٹھیک ہے. یعنی سمن کو یعنی کانا لوزانی یعنی کانا للمشتری حق ذالک یعنی رجوع، ٹھیک ہے، یعنی رد الجمی، ذالکہ اشارہ ہے رد الجمی، یعنی چاہے تو وہ سب کو رد کر سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں. یعنی اب جو میرے پاس آئے گا نا تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ چلو آپ نے اس کا نہیں، میں نے تو اپنا موبائل بیچا ہے، پھر کیوں تم معاملے کو فاسق کر رہے، کہہ رہے کہ معاملے کو فسخ وہ کر سکتا ہے. آج ان شاء اللہ. چونکہ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ انسان جب کچھ چیزوں کو خریدتا ہے تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، اس کے نظر میں یہ تھا کہ میں موبائل اور کتاب جب دونوں ساتھ میں مطلب مجھے فائدہ ہوگا اور مطلب میرا جو کام پورا ہو سکتا ہے. اب جب کہ کتاب نہیں ملی تو مجھے کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوگا. بات ان شاء اللہ. اور یہی حکم ہے کیا ہے لو باع ما یملک وما لا یملکہ المسلم. یہی مسئلہ ہے کہ اگر مسلم جو کیا ہے کسی ایسی چیز کو بیچ دے کہ جس کا مسلمان مالک بن بھی سکتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک ایسی چیز کو بیچ دیا کہ جس کا مالک انسان نہیں بن سکتا. ما یملک کی مثال خل، ٹھیک ہے، سرکہ، اور ما لا یملک کی مثال خنزیر یا پھر خمر. بات ان شاء اللہ. او ما یملکہ مالک کالعبد مع الحر والشاة مع الخنزیر، ٹھیک ہے، والخل مع الخمر، یا پھر یہ کہ ایسی چیز کے جس کا مالک جو کیا ہے کوئی بن سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بیچ دے ایسے کے ساتھ کہ جس کا مالک کوئی نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے. جیسے کالعبد مع الحر، ایک غلام کو بیچا تو غلام کا مالک کوئی بن سکتا ہے حر کے ساتھ، جبکہ آزاد کو انسان نہیں بیچ سکتا، فروخت کر سکتا. اس طریقے سے شات کا کو بیچا اس کے ساتھ خنزیر کے اس کو ساتھ ساتھ کر کے، خل کو خمر کے ساتھ، تو اس صورت میں بھی معاملہ جو کیا ہے وہی ہوگا. یعنی کیا مطلب، یعنی جس کا مالک بن سکتا ہے وہ معاملہ صحیح ہے، ہاں جس میں نہیں بن سکتا اس کا معاملہ درست سب کو رد کر سکتا ہے. جی بات ان شاء اللہ. اب آئیے ہم نے کہا تھا کہ متعاقدین کا، ٹھیک ہے، یعنی یا تو وہ خود مالک ہوں یا معزون من المالک ہوں، ابھی شارع، ٹھیک ہے. اب کہہ رہے کہ اس طریقے سے اب اور جد یہ بھی کیا ہے یہ معزون ہے، شارع نے ان کو اجازت دی ہے کہ یہ جب تک کہ ان کا بچہ ان کو ولایت شارع نے عطا کی ہے، ٹھیک ہے، یہ اپنے بچے کی طرف سے معاملہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، دادا بھی اور باپ بھی. تو کہ یہی کہہ رہے ہیں والاب والجد للاب، ٹھیک ہے، یمضی تصرفہما، ان دونوں کا تصرف جو ہے کیا ہے یہ جائز ہے، درست ہے، ٹھیک ہے. کب تک ما دام الولد غیر رشید، جب تک کہ بچہ کیا ہے رشید نہیں ہے. رشید کسے کہتے ہیں؟ رشید کی نہیں، رشید بالغ ہو سکتا ہے کہ بچہ بالغ نہ ہو لیکن رشید ہو. ممیز کہہ لیجیے. رشید کا کی جو مطلب آپ لمحہ اٹھا کر دیکھیں گے بہت طویل بحث ہے، ابھی مادہ رجنا میں تھی یہ بات. رشید کا خلاصہ مطلب یہ ہے رشید اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے امور کو اچھے طریقے سے انجام دے سکتا ہو، ٹھیک ہے. یعنی کیا مطلب، یعنی آپ اس کو کہیے کہ بیٹا جاؤ آج جو ہے سوق سے بازار تم جو آلو پیاز سب خرید کے لے آؤ،
ٹھیک ہے. تو اب ساری دنیا جو ہے وہ 500 کلو آلو لا رہی ہے اور وہ جو ہے 2000 کلو لے کے آ رہا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کیا ہے, یہ مطلب رشید نہیں ہے. تو دیکھیے گا کہ بہت قابل غور ہے, بالغ اور رشید میں فرق ہے. ہو سکتا ہے کہ انسان 20 سال کا ہو لیکن رشید نہیں ہے, یعنی اپنے معاملات کو صحیح سے درست طریقے سے انجام نہیں دے سکتا. اور ہو سکتا ہے کہ بچہ 12 سال کا ہے لیکن نیٹ وغیرہ کے دور میں, موبائل کے دور میں اتنا چالاک ہو گیا ہے کہ کیا ہے وہ اپنے امور کو اچھی طریقے سے انجام دے سکتا ہے. ان شاء اللہ. تو وہ جو مصلحت کے تحت اپنے امور کو انجام دے سکتا ہے اسے رشید کہتے ہیں, اور جو نہ دے سکتا ہو یعنی آپ. اور البتہ یہ ایک آدھ بار کی بات نہیں ہے, یعنی کہ جب معاملہ کرتا ہے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ گھاٹے میں رہتا ہے, تو اس کو کیا ہے, رشید نہیں. دیکھیے گا, مادام الولد غیر, جب تک کہ بچہ جو کیا ہے غیر رشید ہے, ٹھیک ہے. وتنقطع ولایتهما, ولایت الاب والجد کیا ہے, بثبوت البلوغ والرشد. لیکن جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے اور رشید ہو جاتا ہے تو اس صورت میں کیا ہے, ان کی ولایت پھر اس سے اٹھ جاتی ہے, یعنی اب وہ اس کے معاملے کو نہیں کر سکتے. بات ان شاء اللہ. دیکھیے رشید کی انہوں نے تشریح وہ بھی کہ وغیر الرشید, صفحہ اس میں نیچے حاشی میں 55 نمبر پہ غور کیجیے, میری بات کی تائید ہوگی. وغیر الرشید هو الذی لا يتصرف تصرفا عقلائیا فی امواله. غیر رشید اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے اموال میں تصرف عقلائی نہ کر سکے. اچھا, تصرف عقلائی کسے کہتے ہیں؟ یعنی یہی ہے کیا کہ جتنی کی چیز ہے انسان کچھ زیادہ لے آئے لیکن یہ کہ ڈبل 3 گنا قیمت پہ زیادہ لے آئے, یہ اس کو تصرف عقلائی نہیں کہتے ہیں. مثال دے رہے ہیں کہ یشتری بالف ما یساوی مئہ, ٹھیک ہے, 100 کی چیز 1000 میں خرید کے لا رہا ہے, یہ تصرف عقلائی نہیں ہے. یا وہ یبیع بمئہ ما یساوی بالف, جب بیچنے کے معاملے میں آ رہا ہے, یہ تو خریدنے کی بات میں تھی کہ 100 کی چیز 1000 میں لے رہا ہے. جب بیچنے کی بات ہے تو بیچنے میں کیا ہے, 1000 کی چیز 100 میں بیچ دے رہا ہے, تو یہ تصرف عقلائی نہیں ہے, تصرف رشید. وَيَجُوزُ لَهُ مَا يَتَوَلَّيَا طَرَفَيَ الْعَقْدِ, اور ان دونوں کے لیے جائز ہے کہ دونوں کیا ہوں, یہ عقد کے طرف بن جائیں. کون دونوں؟ ہاں, باپ اور جد. یعنی کیا مطلب, یعنی وہ خود ہی کیا ہیں, بائے بھی ہوں اور خود ہی مشتری بھی بن سکتے ہیں. یعنی کیا مطلب, یعنی اس طریقے سے مثال انہوں نے جو دی ہے وہ یہ کہ مثلا باپ ہے, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ باپ, ٹھیک ہے, کسی غیر کا یعنی مشتری کی طرف سے وکیل بن جائے اور اپنے بیٹے کا جو سامان بیچ رہا ہے اس کی طرف سے ولی ہو. ان شاء اللہ. تو ہاں, وہ اکیلا کہ اب کیا کرے کہ میں اپنے بیٹے کی ولایت میں اس چیز کو بیچ رہا ہوں اور فلاں کی وکالت میں اس چیز کو خرید رہا ہوں. ان شاء اللہ, تو ایسے یہ کر سکتا ہے. جیسے انہوں نے مثال دی کہ بعتُ ولایۃ عن ولدی فرشہ لزید, ٹھیک ہے, ب1000 دینار, کہ میں نے اپنے بیٹے کے فرش کو کیا کیا ہے, اس کی ولایت میں بیچا ہے, کس سے, زید سے, 1000 دینار. 1000 دینار میں پھر جب قبول کی بات آئے تو کیا کرے, قبلت عن زید وکالۃ, اور میں زید کا وکیل ہوں اور اس کو قبول کر لیا. یہ کر سکتا ہے ان شاء اللہ. فیجوز, دیکھیے اس کی تشریح کریں, فیجوز ان یبیع عن ولدہ من غیرہ. تو تینوں ساری صورتیں جائز ہے. کیا کہ فیجوز ان یبیع عن ولدہ من غیرہ, کہ اپنے بیٹے کی طرف سے کیا کرے, وہ کسی غیر کو کوئی سامان بیچ دے. ان شاء اللہ, جیسا کہ ابھی اس کی مثال نیچے دی گئی, ٹھیک ہے, کہ ولایت بیٹے کی طرف سے ہے اور قبول جو ہے کسی غیر کی وکالت میں ہے. وعن نفسہ من ولدہ, کہ بیٹے کے سامان کو خریدے کیا ہے اپنی طرف سے, یعنی خود جو کیا ہے خریدار ہو جائے, مشتری, اور بیٹا جو کیا ہے اس کا بائع ہو جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, وعن ولدہ من نفسہ, ٹھیک ہے, یا بیٹے کے لیے خریدے اور خود جو کیا ہے بائع بن جائے. دیکھا کہ بیٹے کے لیے ضرورت ہے اس چیز کی, غیر رشید ہے اور وہ اس کے پاس ہے وہ چیز, وہ بیچ سکتا ہے. بات ان شاء اللہ. شریعت نے ان کو بہرحال ولایت دی ہے, وہ اس کے تحت اس امور کو انجام دے سکتے ہیں. اب آئیے ایک اور ہے جو کہ معزون ہے. وہ کیا ہے, یہ معزون من الشارع نہیں ہے, معزون من المالک ہوتا ہے. وہ کون, وکیل. ان شاء اللہ, وکیل. ہاں, اس میں بس فرق یہی ہے کہ وَعَن نَفْسِهِ مِنْ وَلَدِهِ, اس مثال میں بیٹا جو ہے بائع ہے, ٹھیک ہے, اور باپ جو کیا ہے مشتری ہے, ٹھیک ہے, اور دوسرے والے میں ان ولدہ من نفسہ. ہاں, بس ایک میں کیا ہے بیٹا بائع بن جائے, ایک میں مشتری بن جائے گا. جی. والوکیل یمضی تصرف علی الموکل. اب آئیے کہ مالک جو ہے جب کسی کو اپنا وکیل بناتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے جو تصرفات ہیں وہ کیا ہے, موکل کے تصرفات ہوتے ہیں. جیسا کہ کہاوت, مطلب وہ مقولہ بھی مشہور ہے
تصرف الوکیل تصرف الموکل، جو بھی تصرفات وکیل کرتا ہے وہ موکل کے کھاتے میں جاتا ہے. کب تک؟ ما دام الموکل حیا، چونکہ عقد وکالت کیا ہے؟ عقد جائز ہے، ٹھیک ہے، عقد لازم نہیں ہے. بس جیسے ہی موکل مرتا ہے وکالت جو کیا ہوتی ہے وہ باطل ہو جاتی ہے. شاہد مثال آپ کو دیکھیں کہ جیسے ہی آیت اللہ حکیم کا انتقال ہوا تھا ساری کی ساری وکالت جو کیا ہے ختم ہو گئی تھی دنیا کے کونے کونے میں جہاں بھی جو بھی وکیل تھا. تو ایسا ہوتا ہے. ما دام الموکل حیا جائز التصرف، خود بخود ختم ہو جاتا ہے، وہ ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. دیکھیں والوکیل یمضی تصرف الموکل، وکیل کے جو تصرفات ہیں وہ موکل کے تصرفات سمجھے جاتے ہیں. کب تک؟ ما دام الموکل حیا جائز التصرف. ٹھیک ہے، جب تک کہ موکل کیا ہو وہ حی ہو، زندہ ہو، اور جائز التصرف ہو. جائز التصرف یعنی کیا مطلب؟ یعنی وہ محجور نہ ہو، یعنی ممنوع من تصرف نہ ہو. اس لیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وکیل جو کہ موکل ممنوع من تصرف ہو جاتا ہے مفلس ہو جانے کی وجہ سے، ہے نا. وَهَلْ يَجُوزُ أَن يَتَوَلَّى طَرَفَيِ الْعَقْدِ. اب آئیے وہی والی بات جو ہم نے اب اور جد کے حوالے سے کی تھی کہ جس طریقے سے اب و جد طرفین عقد بن سکتے تھے اپنے آپ میں، ایک وقت میں بائے اور مشتری. ٹھیک ہے، بیٹے کی طرف سے بائے اور وکیل کی طرف سے کیا ہے مشتری. تو کیا وکیل بھی ایسا بن سکتا ہے، کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ تو کہہ رہے ہیں قیل نعم وقیل لا. ایک قول یہ ہے کہ ہاں کر سکتا ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. وقیلا ایک دوسرا قول، تیسرا قول یہ ہے کہ ان علم الموکل جازا، اگر موکل کو اس بات کا علم ہے کہ یہ جو جسے میں نے وکیل بنایا ہے یہ میری طرف سے بھی وکیل ہے اور کیا ہے دوسرے کی طرف سے بھی وکیل ہے، تو کہ اس صورت میں جائز ہے. وہو الاشبہ، اور مصنف نے کہہ رہے کہ ہم نے بھی یہی اختیار کیا ہے. تیسرا والا قول کہ بہرحال موکل کا علم ہونا ضروری ہے. اور انشاءاللہ فَإِنْ أَوْقَعَ قَبْلَ إِعْلَامِهِ وَقَفَ عَلَى الْإِجَازَةِ. لیکن سنیے ہم نے کیا کہا، ہمارے اختیار کے مطابق اگر وکیل طرفین عقد بن رہا ہے ایک وقت میں تو موکل کو اس کا علم ہونا ضروری ہے. پس اگر موکل کے علم کے بنا اس نے کیا ہے یہ طرفین عقد بن گیا اور اس نے کوئی عقد کر لیا تو اس صورت میں کیا ہے موکل کی اجازت پر یہ عقد جو اس نے کیا ہے وہ موقوف ہوگا. اگر وہ اجازت دیں گے تو اس کا کیا ہوا عقد درست ہوگا، وإلا باطل ہو جائے گا. بات واضح انشاءاللہ، یعنی گویا کہ عقد فضولی ہو جائے گا. اگر یہاں پر سوال آ جائے جی حال یجوز ان یتوالی طرف العقد ہے، یہاں پر پھر ہمارا کیا ہے تین قول آ رہے ہیں، ہم زیادہ یہ یہاں پر اگر اس طرح کا سوال آئے گا تو حتماً یہ سوال آئے گا آپ سے کہ اس میں کتنے اقوال ہیں اور مصنف کا مختار کیا ہے. ٹھیک ہے جی. والوصی تک میں جیسے آ جاتے ہیں یہ سوال تک میں آ جائے تو پھر اس میں زیادہ قول مصنف کا مانا جائے گا. ہاں ظاہر سی بات ہے. دیکھیے عام طور سے ایک قاعدے کلیہ بتائیں کہ ان سب اقوال ان سب کتابوں میں یا چاہے لمح ہو جائے یا مقاصد خاص طور سے مقاصد ہو جائے یا شاید ان سب میں جو بھی مطلب طریقہ یہ حوزے کا عام طور سے ہم نے بھی مثلا 10 سال سے امتحان دے رہے ہیں، طریقہ یہ ہے کہ جو بھی سائل ہوتا ہے سوال کرنے والا وہ یہ دیکھتا ہے کہ اقوال کیا ہیں اور مصنف کا قول کیا ہے. چونکہ جب کبھی آپ کتاب پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کے لیے معیار کیا ہے یہ جاننا. ٹھیک ہے، اگر آپ جان رہے ہیں علامہ ہلی کا کیا قول ہے، محقق ہلی کا کیا قول ہے الگ بات ہے، لیکن مصنف کا ساتھ ساتھ قول اگر جانیں گے تو زیادہ بہتر ہے. تو اس لیے کبھی بھی سائل پوچھتا ہے تو یہ پوچھتا ہے کہ اس مسئلے میں کتنے اقوال ہیں اور مصنف نے کیا اختیار کیا ہے. ٹھیک ہے، یا اس مسئلے میں کیا اشکال کیے گئے ہیں اور مصنف نے کیا رد کیا ہے. اس طرح سے کفایہ وغیرہ میں آپ نے دیکھا ہوگا جی فلاں محاولے کا مصنف نے کیا جواب دیا ہے، فلاں اشکال کا مصنف نے کیا رد کیا، یہ سب ہوتا ہے. تو کبھی بھی یہ سب پڑھیں تو ہر چیز میں یہ دیکھیں کہ مصنف نے کیا اختیار کیا ہے، یہ بہت اہم ہوتا ہے. والوصی لا یمضی تصرف الا بعد الوفات. اب آئیے ایک اور جو معزون ہے، یہ بھی معزون من المالک ہے، اس کا تصرف وہ کون؟ اور وصی. اگر کوئی موسی جو ہے مرتے وقت کیا ہے اپنے کسی کو اپنا وصی بنا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بھی تصرفات جو کیا ہیں جائز ہوتے ہیں موسی اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہے، موسی کی طرف سے. اب یہ بات ہے کہ وصی کے جو تصرفات ہیں یہ حیات میں قابل قبول نہیں ہے بلکہ بعد الوفات ہے، چونکہ وصیت ہوتی ہے وفات کے بعد. والوصی لا یمضی تصرف الا بعد الوفات. لا یمضی آپ یہ کہہ سکتے ہیں لا یصح تصرف ہو. ٹھیک ہے. والتردد فی تولیہ لطرف العقد. اب رہی بات یہ کہ کیا
اس کی طرح اب و جد کی طرح کیا یہ بھی طرف عقد بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا ہے نا. کہہ رہے ہیں اس میں تردد ہے، جیسا کہ وکیل کے حوالے سے تھا کل وکیل. اب انشاءاللہ وکیلا ایک قول یہ کہ یجوز ان یقوم علی نفسہ وان یفترض اذا کان ملیا. ٹھیک ہے. ہاں ایک قول یہ ہے اس کے حوالے سے، کیا کہتے ہیں، موسی کے حوالے سے، وصی کے حوالے سے، کہ وصی اگر چاہے تو وہ اپنے لیے کوئی معاملہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. یجوز ان یقوم علی نفسہ. ٹھیک ہے. یعنی اب اس کسی چیز کو خریدنا چاہتا ہے تو اس کی قیمت لگائے اور اس کو اپنے لیے اگر مسئلہ سمجھ. جی وصی نے جو اس کو وصیت کی حسب وصیت اس پر عمل کر کے اگر اسی چیز کو وہ اپنے لیے خریدنا چاہتا ہے، اس نے کہا تھا مثلا میرے مرنے کے بعد میری فلاں گاڑی جو ہے بیچ دینا، واضح انشاءاللہ. تو اب آپ نے سوال کیا ہے کہ وہ جو وصی ہے، وکیل جو ہے وہی اس کی میں سے وکیل کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، یہاں وصی کی بات ہو رہی ہے. بس وصی کو قیاس کیا ہے وکیل کے اوپر کہ جیسا اختلاف وکیل کے حوالے. دیکھیں تین چیزیں ہیں، تین باتیں ہیں، اب و جد، وکیل اور وصی. اب و جد میں طرف عقد ہونا بالکل اس میں کوئی اختلاف نہیں، اسے اختیار کرتے ہیں. وکیل میں تین اقوال ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مصنف نے کیا اختیار کیا ہے کہ بن سکتا ہے. اب اور اس میں وصی میں کیا ہے، وصی میں یہ کہ تردد ہے مصنف کو، اور انشاءاللہ. اور وصی کے باب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں اگر جو وصی نے کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد گاڑی کو بیچ دینا، اب وصی خود دیکھ رہا ہے کہ مجھے گاڑی کی ضرورت ہے، خرید سکتا ہے نہیں خرید سکتا اپنے لیے، تو کہہ رہے ہیں کہ ہاں چاہے نہیں، مطلقاً نہیں خرید سکتا. اس وقت خرید سکتا ہے کہ جب وہ پیسے والا ہو. ہاں جب وہ یعنی اگر قرضہ لینا، قرض کے طور پر لینا چاہ رہا ہے تو اگر وہ پیسے والا ہے تو کیا ہے وہ لے سکتا ہے. ان شاء اللہ. ہاں نہیں، میں اس قرضہ کی بات نہیں ہے، یعنی یہ کہ مطلب ابھی گاڑی بیچنا ہے اس کو، گاڑی جو ہے کیا ہے ایز اے قرض لے لے کہ 1 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد اس کو چکا دوں گا ان شاء اللہ. تو یہ اس وقت ہے کہ اگر مفلس ہے تو نہیں لے سکتا، لیکن اگر وہ واقعی پیسے والا ہے ٹھیک ہے تو لے سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے یہ پڑھی، پہلی بات دیکھیں، وقیل یجوز ان یقوم علی نفسہ. ایک قول یہ ہے کہ ہاں جائز ہے کہ وہ اپنے نفس کے لیے کیا کرے، تقویم کرے، یعنی اس کی قیمت وغیرہ لگا کے اپنے لیے خرید سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی کوئی ایسا مال جس کو وصی نے کہا تھا بیچنے کے لیے وصی کو، اور اس کو بھی اس چیز کی ضرورت ہے، اپنے لیے خرید سکتا ہے. یعنی مطلب کیا، مطلب کہنے کا مطلب کہ طرف عقد بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. وَأَن يَقْتَرِضَ إِذَا كَانَ مَلِيًّا. لیکن رہی بات کہ اگر وہ معاملہ جو کر رہا ہے وہ قرض کے طور پر کرنا چاہ رہا ہے تو وصیت کرنے والا تو ہے نہیں، وہ تو اس کا تو انتقال ہو گیا ہے، اب وہ لینا چاہ رہا ہے قرض پہ، تو کیا وہ اپنے لیے قرض کے طور پر اسی کو خرید سکتا ہے کہ نہیں، جیسے دوسرے قسط پہ خرید سکتا تھا، قرض پہ لے سکتا تھا دوسرے معاملے کو. تو کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہاں پر خریدنے کے لیے کیا ہے اس کا ملی ہونا، پیسے والا ہونا ضروری ہے. جی ہاں کیا کہہ رہے ہیں آپ نیچے اس پہ؟ پیسے والا ہونے کے بعد قرض پہ لے رہا ہے وہ. ہاں پیسے یعنی یہ کہ اس کے اندر اگر چکانے کی صلاحیت ہے، سمجھ رہے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ہمارا کیا ہے راتب فکس ہے، اگلے مہینے ملنا ہے نہیں، تو ہم اگر چاہیں کوئی 5 لاکھ کا معاملہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو پتہ ہے کہ مہینے کے لاسٹ میں مل جائے گا. لیکن ایک صورت ہے کہ نہیں، انسان ہر طرف سے گھرا ہوتا ہے، ہاں اگر وہ لے تو اس کو یہ نہیں پتہ ہے کہ کہاں سے پیسہ ادا کریں گے، اس صورت میں وہ نہیں لے سکتا. لیکن اگر یہ کہ اس کو پتہ ہے کہ ہاں میں اس کو قادر ہوں اس کے واپس کرنے کے اوپر، تو پھر خرید سکتا ہے. دیکھیں وَيَقْتَضِ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ إِذَا كَانَ مَلِيًّا أي غَنِيًّا فِي اسْتِطَاعَةِ رَدِّ الْقَرْضِ عِنْدَ الْحَاجَةِ، کہ جیسی ضرورت ہو تو وہ اس کو واپس کر سکتا ہے. بات انشاءاللہ. اب آئیے یہ بھی معزون میں سے ہیں لیکن یہ حاکم کی طرف سے ہیں، شارع کی طرف سے. وَأَمَّا الْحَاكِمُ وَأَمِينُهُ وَأَمِينُ الْحَاكِمِ، یہ کون ہے؟ فَلَا يَلِيَانِ إِلَّا عَلَى الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ. تو ان کو جو ولایت حاصل ہوتی ہے یہ ہر ایک پر نہیں ہوتی ہے، بلکہ کیا ہے اگر کوئی محجور ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس پر جو کیا ہے ان کی ولایت ہوتی ہے. محجور کون ہوتا ہے؟ محجور صفی اگر کوئی ہے، صفی، مجنون، یہ سب کیا ہے محجور ہیں، یہ اب تصرف نہیں کر سکتے. ہاں اب یہ کیا دیکھا محجور کیسے، لِصِغَرٍ تو بچہ ہے وہ محجور ہے، او صفحٍ یا پھر صفی ہو گیا ہے ٹھیک ہے، او فلسن یا پھر کیا ہے انسان قرض لیا تھا اور قرض بہت زیادہ تھا، ڈوب گیا سب کچھ ہے نا، مفلس ہو گیا ٹھیک ہے، او حکم علی غائب. بات ان شاء اللہ. جی
تو ان صورت ہاں اگر کسی غائب کے حوالے سے نا اگر کوئی مرد مسلمان غائب ہو جائے تو اس کے فیصلے وغیرہ کے لیے حاکم شرعی سے رجوع کیا جاتا ہے. تو ان چاروں باب میں اگر ولایت کسی کو حاصل ہے تو کس کو ہے؟ حاکم کو یا اس کے امین کو، یعنی اس کا جو اس نے وکیل بنا رکھا ہے کسی کو، اس کو. واضح ان شاء اللہ. وَأَن يَكُونَ الْمُشْتَرِيُّ مُسْلِمًا، شرط یہ ہے کہ مشتری جو ہے کیا ہے؟ مسلمان ہو. کب؟ اِذَا ابْتَاعَ عَبْدًا مُسْلِمًا، کہ جب وہ خرید رہا ہے کس کو؟ کسی مسلمان غلام کو. بات سمجھ میں آئی؟ کہ اگر کوئی شخص، کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں قرآن مجید میں بھی ہے کہ ہم نے ولایت نہیں دی ہے کسی کو، کافر کو مسلمان کے اوپر. ٹھیک ہے، کافر کو مسلمان کے اوپر سبیل نہیں ہے، یعنی کیا مطلب ولایت نہیں ہے، تو ایک کافر کا بھی مسلمان کا مالک نہیں بن سکتا. تو اب اگر کوئی غلام بک رہا ہے، مسلمان غلام، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ خریدنے والا بھی مسلمان ہی ہو. جی. وقیل یجوز ولو کانا کافرن، ایک قول اس کے مقابل میں یہ ہے کہ نہیں، جائز ہے گرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. کون؟ خریدنے والا. ٹھیک ہے، مشتری. ٹھیک ہے، اچھا لیکن کیا ہے، لیکن رہی بات یہ کہ خرید سکتا ہے لیکن وہ اپنے غلامی میں اس کو رکھ نہیں سکتا. تو جب وہ خرید لے گا تو کیا کیا جائے گا؟ وَيُجْبِرُ عَلَى بَيْعِهِ مِن مُسْلِم، کہ جب وہ خرید لے گا تو اس کو شارع کی طرف سے کیا ہے، اس کو اجبار کیا جائے گا، زبردستی کی جائے گی کہ تم اسے کیا ہے، بیچو کسی مسلمان کو. اور انشاءاللہ والاول واشبہ، جبکہ پہلا والا قول ہی زیادہ اشبہ ہے کہ ہم نے صاف طور پر قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، کہ کافرین کو مومنین کے اوپر کوئی سبیل، کوئی تسلط جو ہے وہ کیا ہے، نہیں ہے. واضح انشاءاللہ. وَلَإِبْتَاءَ الْكَافِرُ أَبَاهُ الْمُسْلِمُ هَلْ يَصِحُّ فِيهِ تَرَدُّدٌ وَالْأَشْبَهُ الْجَوَازُ. کہہ رہے کہ دیکھیے یہ ایک بات ہے نا، کہتے ہیں نا کہ کبھی بھی انسان، کوئی مسلمان جو کیا ہے اپنے ماں باپ کا جو کیا ہے مالک نہیں بن سکتا. تو اگر کوئی اس کو خرید لیتا ہے، ماں باپ کو، ماں باپ کسی غلامی میں تھے، اگر اس کو خرید لیا تو وہ قہراً جیسے ہی خریدا وہ فوراً جو ہے آزاد ہو جاتے ہیں. بس ویسے ہی کہ جیسے وہ کیا کہتے ہیں آپ کو، ام ولد آقا کے مرنے کے بعد فوراً آزاد ہو جاتی ہے. اب اس کو بیٹے کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ میں نے تم کو کیا ہے آزاد کیا، نہیں، بلکہ کیا ہے وہ بس وہ اس کی سانس بند ہوئی، آنکھ بند ہوئی اور یہ آزاد ہوئی. تو اس طریقے سے یہاں پر ہی ہے، ٹھیک ہے. اگر کسی نے کسی کو وکیل بنا دیا، اس نے جا کر اس کی وکالت میں کیا ہے عقد پڑھ دیا، تو کیا ہے وہ آزاد ہو جاتے ہیں. تو یہ اسی طرح کا مسئلہ ہے کہ ولو ابتاء الکافر اباہ المسلم، اگر کافر اپنے مسلمان باپ کو خرید لے، ٹھیک ہے، حلیت سے ہو، تو کیا اس کا یہ خریدنا درست ہے، صحیح ہے؟ فی ہے تردد، اس میں کیا ہے ہم متردد ہیں. والاشبہ الجواز لانتفاء السبیل بالعید. کافی جو خریدے گا اپنے باپ کو، مسلمان جو اس میں نہیں جا سکتا، مالک نہیں بن سکتا. تو مسلمان نہیں بن سکتا، تو کیا کافر بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا؟ کافر اپنے باپ کو خرید رہا ہے. ہاں، تو یہی کہہ رہا ہے نا کہ اب وہ چونکہ مسلمان ہے اس کا باپ، اور یہ کافر ہے، تو پھر وہی بات آئے گی کہ کافر کو کیا مسلمان پر سبیل ہے کہ نہیں ہے. ہاں، تو کہہ رہے ہیں کہ ہاں وہ جیسے ہی خریدے گا نا ویسے ہی وہ آزاد ہو جائے گا. جی، یہ فائدہ ہوگا. پھر والاشبہ الجواز، ہاں وہ خرید سکتا ہے، ولی انتفاع السبیل بالعید. اور انشاءاللہ کہ وہ جیسے ہی وہ خریدے گا آزاد ہو جائے گا. ومنها، اب اسی مسائل میں سے کیا ہے، ما يتعلق بالمبيع وقد ذكرنا بعضها في الباب الاول ونزيد هنا شروطا. ٹھیک ہے، کہہ رہے کہ اب کچھ باتیں جو کیا ہے مبی کے حوالے سے ہیں. دیکھیں یعنی متعاقدین کی شرائط ہم نے ذکر کر دی، اب کیا ہے کچھ چیزیں مبی کے حوالے سے. حالانکہ مبی کے شرائط ہم نے کچھ آپ کو ضمناً ذکر کیے ہیں، کیا، جیسے کہ یعنی ایسی چیز ہو کہ جو ملک بن سکتی ہو، ہے نہیں، اور کیا ہو حلال ہو، مسلمان اس کا مالک بن سکتا ہو، خود انسان کی ملکیت ہو جس کو وہ بیچ رہا ہے. تو اس کے ضمن میں ذکر کیا ہے، لیکن ابھی ہم کچھ اور باتیں ذکر کر رہے ہیں. الاول ان یکون مملوکا، ٹھیک ہے، کہ جو مبی ہے وہ کیا ہو، مملوک ہو. ٹھیک ہے، فلا ایسے ہو بیع الحر. ٹھیک ہے، تو کہہ رہے کہ بس آزاد کو انسان جو کیا ہے کبھی نہیں بیچ سکتا. واضح انشاءاللہ. وما لا منفعت فیہ، ہے نا، یہ خود لکھا ہے، کچھ اور لکھا ہے. میں دیکھتے بہت میں لکھا تھا عذرا یا بیس، کہاں پہ؟ لا یسع بیع، اس کا فضلہ افضل نہیں ہے.
میرے میں حرب لکھا ہوا ہے. تم نے دیکھا ہاں حزب لکھا آپ کے میں. آگے خود دے رہے مالا منفتا فی کل خنافس. نہیں ہو سکتا. دیکھیں یہ پہلی والی عبارت سے لوگ اگر حزب ہے تو غلط ہے. عبارت سے بات بولے نا کہ اگرچہ وہ نیچے لکھ دیا نا اس سے ڈاؤٹ ہو رہا ہے ورنہ صحیح وہی ہو. اور یہ واو جو ہے نا اس کا جز نہیں ہے وغیرہ لکھا ہوا ہے یعنی گویا کہ یعنی اس کے بعد اور بھی موارد تھے جس کو ڈیش ڈیش کر کے کیا ہے حذف کر دیا ہے. ڈیش نہیں ہے تو دیکھیے اب ہم ویسے سمجھیں تو سب شاید بات سمجھ میں آئے. دیکھیں ہم نے کیا کہا, ہم نے یہ کہا کہ مبی, ہم مبی کی شرح ذکر کر رہے ہیں جس کو بیچنا ہے, تو مبی کی شرط یہ ہے کہ وہ مملوک ہو. بس مملوک ہونے کا مطلب غلام ہو, بس آزاد کا بیچنا درست نہیں. یہ فا خود بتا رہا ہے ان یکون مملوکا فلا یکون بیع الحر فلا یسو بیع الحر, تو حر کا بیچنا صحیح نہیں ہے. وہ الی آخر ہی اس کے بعد کیا ہے اور بھی مطلب بیچ میں کچھ موارد ہیں. اب اس کے بعد یہ ایک الگ بات ہے وما لا منفعت فیہ, اس طریقے سے اس چیز کو بیچنا بھی درست نہیں ہے کہ جس کی کوئی مملکت, جس کی کوئی کیا ہے فائدہ نہیں ہے, منفعت نہیں ہے. بات انشاءاللہ. جیسے کل خنافس والاقارب, ٹھیک ہے, بچھو ہے, کیڑے مکوڑے, ٹھیک ہے, والفضلات المنفصلہ یعنی انسان. اس طریقے سے کیا ہے وہ چیزیں کہ جو انسان کی فضلہ سمجھی جاتی ہیں, ہے نہیں, ان سب کا کاروبار کرنا, ان سب کو بیچنا یہ درست نہیں ہے. اس طریقے سے اور انہی فضلات میں سے کیا ہے شعرہی و ظفرہی و رطوباتہی عد اللبن, ٹھیک ہے, انسان کے بال کو لے کر بیچنا, انسان کے ناخن کو بیچنا, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ جو رطوبات ہیں جو انسانی جسم سے نکلتے ہیں ان کا بیچنا یہ سب درست نہیں ہے سوائے دودھ کے. ٹھیک ہے, ولا مما یشترک المسلمون فیہ قبل حیازتہ, اس طریقے سے ان چیزوں کو بھی نہیں بیچا جا سکتا کہ جن میں مسلمان جو کیا ہے حیازت سے پہلے, ٹھیک ہے, یعنی حیازت کیا کہتے ہیں, یعنی کسی چیز کو اپنی ملکیت میں لینے سے پہلے مسلمان سب کے سب اس میں کیا ہیں برابر ہوتے ہیں, شریک ہوتے ہیں. جیسے کیا ہے کالملأ والماء کالکلأ والماء والسموک والوحوش قبل اصطیادها. ٹھیک ہے, یعنی کیا, جیسے کہ یہ کلا کہتے ہیں وہ گھاس پھوس وغیرہ, ٹھیک ہے, اس طریقے سے پانی, مچھلیاں, اور اس طریقے سے وحوش پرندے وغیرہ قبل اصطیادها ان کے شکار سے پہلے. ٹھیک ہے, جب آپ اس کو اپنے حصے میں لے لیجیے, حیازت میں لے لیجیے, تو پھر تو وہ آپ کی ملکیت ہو جائے. لیکن جب تک حیازت میں نہیں لیا تب تک کہ کیا ہے وہ سب اس میں سب کا حق ہے. آپ ابھی کل آپ جائیں گے مچھلی پکڑنے کے لیے تالاب میں اور آج ہی جو ہے کسی معاملہ کر لیں, تو ایسا نہیں ہو سکتا. والارض الماخوذ عن وطن, اس طریقے سے اس زمین کو بھی نہیں بیچا جا سکتا کہ جو عن وطن کفار سے لی گئی ہے. عن وطن یعنی کیا, یعنی جبرن, یعنی مثلا گئے کہ حملہ کریں گے لیکن وہ ڈر کر بھاگ گئے, سمجھ رہے ہیں, تو اس زمین کو بھی نہیں بیچا جا سکتا. ہاں جبرن یعنی قہرن کہہ سکتے ہیں. اے بالقوت والحرب اخذت بالکفار, یعنی وہ زمینیں کہ جو قوت کے بل پر کفار سے لی جائے. وقیل یجوز بیعها, ایک قول یہ کہ نہیں ارض, اس کو عام طور سے کہا جاتا ہے, اصطلاح اس کے لیے استعمال ہوتی ہے الارض المفتوحہ عن وطن, یعنی وہ زمین کی جو فتح ہو عن وطن یعنی قوتاً جبرن. ایک قول یہ کہ نہیں اس کو بیچنا جائز ہے تبعا لآثار المتصرف. ٹھیک ہے, کس کی اس میں تبع میں, یعنی اس زمین پر جو موجودہ درخت ہیں یا بنیان, یعنی جو چیزیں بلڈنگ وغیرہ ہیں, گھر وغیرہ بنا ہوا, ان کی تبع میں اس کو بھی بیچا جا سکتا ہے. دیکھیے اگر خالی زمین تو نہیں بیچ سکتے, لیکن اگر اس پر گھر بنا ہوا ہے تو ہم اس گھر کو معاملہ کر رہے ہیں, تو اب گھر جو اکیلے تو نہیں بک سکتا, ساتھ میں زمین بکی تو کوئی مشکل نہیں ہے, بالطبع اس کو بھی بیچا جاتا ہے. وفی بیع بیوت مکہ تردد والمروی المنع. دوسری بات کیا ہے کہ مکہ کے جو گھر ہیں ان کو بیچا جا سکتا ہے کہ نہیں, کہ اس میں متردد ہیں, اور اشباہ کیا ہے ہمارے نزدیک کہ نہیں بیچا جا سکتا ان شاء اللہ. وہ ماء البئر فهو من كل من استنبطه. رہی بات پانی, اس کے کنویں کا جو پانی ہے, تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اسی کی ملکیت ہوتی ہے کہ جو کنویں کو کھودتا ہے نہیں. لمن استنبطه یعنی لمن استخرجه, جو اس کو نکالے اس کی ملکیت ہے. وماء النهر لمن حفره, ٹھیک ہے, نہر کا پانی جس کو کھودے اس کی ملکیت. ومثله كل ما يظهر في الارض من المعادن فهي لمالكها تبعا لها. اور یہی مثال اسی طریقے سے کیا ہے, ہر وہ چیز, ٹھیک ہے, کہ جو زمین سے نکلتی ہے
ہاں تو جو زمین کا مالک ہوگا اس زمین سے جو چیز نکلے گی اس کا بھی مالک وہی شخص ہوگا، مالک کی ہی اس میں آئے گی. اور ان شاء اللہ اسی لیے کہا جاتا ہے، مسئلہ بھی ہے یہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ اگر آپ نے کوئی زمین خریدی اور جب گھر بنوانا چاہ رہے تھے تو آپ نے سرداب وغیرہ کھودا، تو سرداب جب اس میں کیا ہے خزانہ ملا، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب یہ میری زمین میں ملا ہے، نہیں، بلکہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس خزانے کے متعلق پوچھیے. تو کس سے پوچھیں گے؟ جس سے آپ نے لیا ہے. اگر وہ کر دے تو نہیں، تو اس کی ذمہ داری پھر آگے یہاں سے رکھے. ملکیت میں ٹھیک ہے آ گئی، لیکن خزانہ تو اس کا نہیں ہے نا. مالک اب زمین کا مالک تو وہی ہے نا. ہاں صحیح ہے، لیکن ابھی فی الحال یہ خزانہ اس کا نہیں ہے، لیکن تو پتہ کیا جائے گا کہ یہ خزانے کا بھی مالک جو کیا ہے کون ہے. اسے کہہ رہے ہیں کہ جس زمین کو بیچا جا رہا ہے اس زمین کا مالک وہی ہے، اور جو چیز نہیں زمین سے نکلے مطلب بات صحیح ہے، لیکن خزانہ جو ہے یہ زمین سے نکلنے والی چیز نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی اس کو قصداً رکھتا ہے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زمین کو اب جب ہم بیچ کر آپ سے زمین چلے گئے، آپ نے سرداب کھودا تو اس میں کیا ہے مثلاً تیل آ گیا اس کے نیچے سے، ٹھیک ہے، تو تیل ایسی چیز ہے کہ جو میں آپ سے پہلے والا مالک اس کے اندر رکھ کے نہیں جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا اس کے اندر سے جو مثلا کیا ہے ہیرے وغیرہ پتھر نکلے جو زمین کے اجزاء ہیں اس کے مالک آپ ہوں گے. لیکن اس کے علاوہ جو خزانہ کیا ہے یہ وہ چیز ہے، تو اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ پوچھیں. واضح انشاءاللہ. الثانی ان یکون طلقا فلا ایسے غیر الوقت، کہ مبی جس کو آپ بیچنا چاہ رہے ہیں اس کی دوسری شرط یہ ہے کہ وہ طلق ہونا چاہیے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی آزاد ہونی چاہیے وہ، ٹھیک ہے. یعنی طلق یعنی وقف کے خلاف یہ اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، ٹھیک ہے. وقف کیا ہے؟ وہ محجوز ہوتی ہے، اس کو آپ بیچ نہیں سکتے. معلوم یؤدی بقاء الی خرابی. ہاں رہی بات کیا ہے کہ وقف کو بیچا جا سکتا ہے، مگر کب؟ کہ جب وقف جو کیا ہے وہ خرابے میں تبدیل ہو رہا ہے نا. اس طریقے سے کہ اگر اس کو نہیں بیچے تو وہ مطلب بلڈنگ ہے تو وہ بلڈنگ ہی جو کیا ہے دھس جائے گی، ٹھیک ہے. لاختلاف بین اربابہ. اچھا اس کو کیوں نہیں بیچتے؟ اس لیے کہ اس کے ارباب میں جو مطلب بیچتے ہیں اس میں اختلاف ہوتا ہے کہ کون اس کا مالک ہے کیا ہے. ویکون البیع اعوض. اور اس طریقے سے اسی وقت بیچ سکتے ہیں وقف کے مال کو کہ جب وہ اس کا بیچنا کیا ہے فائدہ مند ہو، پہلے کی بنسبت ابھی. اس کو بیچنے سے انسان کو اعوض یعنی انفع، کہ اس کے بیچنے میں کیا ہو فائدہ ہو، بنا پر قول اظہر کے تب بیچا جا سکتا ہے، ورنہ نہیں بیچا سکتا. اس طریقے سے ولا بیع ام ولد. جی فرمائیے، مشکل نہیں ہے. ہاں ولا بیع ام ولد، اس طریقے سے ام ولد کو بھی نہیں بیچا جا سکتا، نہیں مبی کے طور پر ام ولد قرار نہیں دیا جا سکتا. تب کب تک؟ معلم یمت، ٹھیک ہے، ولد ہوا، جب تک کہ اس کا بیٹا نہ مر جائے، ٹھیک ہے. او فی ثمر رقبتها مع ایثار مولاها. ہاں یا پھر یہ کہ اگر ام ولد کا بیٹا مر گیا ہے تو آپ اس کو بیچ سکتے ہیں، مشکل نہیں ہے. اگر ام ولد، ایک اور صورت ہے کہ ام ولد ہے لیکن جو مولا ہے، مولا اپنی زندگی میں ہی کیا ہے وہ موسر ہو گیا ہے، یعنی فقیر ہو گیا ہے، اور اس کا کچھ خرچ نہیں ہے اور مقروض ہے، قرض میں ڈوبا ہوا ہے. اور قرض کی ادائیگی کب ہو سکتی ہے؟ اگر یہ ام ولد کو بیچ دے تو ہو سکتی ہے. تو اس صورت میں کیا ہے؟ تو یہ ام ولد آزاد کب ہوتی ہے؟ مولا کے مرنے کے بعد نا. تو مرنے کے بعد نہیں بیچا سکتا، اس کی زندگی میں بیچا جا سکتا، مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے. او فی ثمر رقبتها مع ایثار مولاها، ٹھیک ہے. بھیجا جا سکتا ہے کب؟ کہ جب اس کے رقبے، اس کی آزادگی کی جو قیمت ہے وہ کیا ہے، وہ اسی سے کیا ہے مولا کا ایثار، مولا کی پریشانی جو کیا ہے دور ہو سکتی ہے. حاضر. وہ فی اشتراط موت المالک تردد. رہی بات یہ کہ کیا مالک کا مر جانا یہ شرط ہے کہ ام ولد کو بیچا جائے یا نہیں، ٹھیک ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں تردد ہے، اس میں تردد ہے، ٹھیک ہے. حل یشتر موت المالک حتی یجوز بیع ام الولد فی اداء دینها رقبت عملہ. یعنی ہم نے کہا نا کہ اگر مالک مقروض ہے اور اس کا قرضہ تبھی ادا ہو سکتا ہے کہ جب اس کے مولد کو بیچا جائے. تو اب اس کے بیچنے کا وقت کیا ہے؟ بیچنے کا وقت اس کے مالک کے مرنے کے بعد یا مالک کی حیات میں بیچا جا سکتا ہے. اس میں کیا ہے دونوں کے پاس اپنی دلیلیں ہیں. بعض جو کہتے ہیں کہ مالک کی حیات میں بیچا جائے ان کے پاس بھی اپنی دلیل ہے، جو کہتے ہیں کہ مالک کی موت کے بعد ان کے پاس بھی اپنی دلیلیں ہیں. مصنف نے اس میں بس تردد اشارہ کیا، کوئی اختیار نہیں کیا ہے. بات انشاءاللہ. اگر مرنے کے بعد تو خدا عادت ہو جائیں گے نا، کیونکہ بیٹا تو مالک بنے گا نہیں. یہی تو بات ہے نا، بیٹا مر چکا ہے، بیٹا مر چکا ہے، تب بھی عادت ہو جائیں گے. یہ بیٹا مرنے کے بعد کیسے آزاد ہوگی؟ وہ مولا تھا
خود اس کا شوہر تھا. تو بیٹا نہیں، جب بیٹا رہتا ہے نا تو اس کے حصے سے آزاد ہوتی ہے. ولد بیٹے کے حصے سے ہی آزاد ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بیٹا اپنی ماں کا مالک نہیں بن سکتا اس بیس پر. اب تو جب بیٹا ہی نہیں ہے تو پھر مشکل نہیں ہے. اس کو بیچے گا جب اس کا مولا مر جائے. مولا مر جائے تو کیا اس کے اور جو ورثہ ہیں ان کی اس میں آئے گی. ولا بیع الرہن الا مع الاذن. اس طریقے سے رہن کے مال کو بھی، یعنی مبی کی شرط ہے نا کہ اگر کوئی مال رہن پہ رکھا ہوا ہے تو اس کو بھی نہیں بیچا جا سکتا جب تک کہ مرتہن جو کیا ہے اس کی اجازت نہ دے دے. اب اس کے لیے آپ کو کانسیپٹ سمجھنا ہوگا رہن کا. رہن کیا ہوتا ہے؟ رہن یہ کہ مثال کے طور پر مجھے کیا ہے، ضرورت ہے 5 لاکھ قرضے کی. ٹھیک ہے، میں آپ کے پاس آیا، ہم نے کہا کہ مجھے آپ 5 لاکھ قرضہ دے دیجیے. ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ ٹھیک میں دے دوں گا، لیکن آپ کو کوئی چیز، ہمارے یہاں جس کو گروی کہتے ہیں، کہ آپ کو کوئی چیز گروی رکھنی ہوگی، ہاں ضمانت کے طور پر. تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ میرا موبائل ہے، اس کی بھی قیمت جو کیا ہے 5 لاکھ ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے، تو ہم جو کیا ہیں راہن ہیں، ٹھیک ہے، آپ جو کیا ہیں مرتہن ہیں. ان شاء اللہ. اور یہ کیا ہو جائے گا، موبائل جس کو رکھا گیا ہے گروی ضمانت، یہ مال رہن ہو جائے گا. ان شاء اللہ. تو کہتے ہیں کہ یہ جو مال رہن میں نے آپ کے پاس رکھ دیا ہے نا، ہم نے کیا کہا، ہم نے کہا کہ آپ ہم کو 5 لاکھ، تو آپ نے 5 لاکھ دے دیا. ہم نے کہا کہ 1 مہینے بعد ہم اس کو لوٹا دیں گے. تو اب 1 مہینے بعد لوٹائیں گے تو یہ جو موبائل بھی آپ ہمیں دے دیجیے گا، چونکہ پیسہ آپ کو مل جائے گا. اور اس میں فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اگر میں 1 مہینے بعد موبائل آپ کو قرضہ نہ لوٹاؤں تو آپ اس موبائل کو بیچ کر وہ جو پیسہ ہے آپ کا آپ لے سکتے ہیں. یہ پورا رہن کا مسئلہ ہے. واضح ہو گیا ہے؟ ہاں. تو اب سنیے یہ کیا کہہ رہے ہیں، کہہ رہے کہ جو مبی ہے، مبی مال رہن نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی موبائل چونکہ جو مال رہن ہوتا ہے نا، اس میں میرا حق تو ہے ہی ایز اے مالک، ٹھیک ہے، اور آپ کا حق بھی اس سے کیا ہو جاتا ہے، متصل ہو جاتا ہے، اس سے مربوط ہو جاتا ہے. ہاں، ہم اس کو کب بیچ سکتے ہیں، کب بیچ سکتے ہیں کہ میں تو راضی ہوں اس کے بیچنے پر، آپ نے کہا بھی ٹھیک ہے چلو بیچ لو، مشکل نہیں ہے. اگر مرتہن بھی اجازت دے دے، الا ما الاذن، الاذن کیا، الا ما اذن المرتہن، راہن اور مرتہن دونوں کی اجازت بھی بیچا جا سکتا ہے. اجازت نہ دے تو تب نہیں بیچ سکتے، چونکہ آپ صرف اب یہ میرا حق نہیں ہے اس موبائل پہ، جب تک رہن رکھا ان کا حق بھی اس سے مربوط ہے. ولا بیع الرہن الا ما الاذن الا ما اذن المرتہن. ٹھیک ہے. ولا یمنع جنایۃ العبد من بیعہ ولا من عتقہ عمدا کانت الجنایہ او خطأ علی ترددین. اس طریقے سے اب یہ بات کہ اگر کوئی غلام ایسا ہے کہ جس نے کوئی جنایت کر دی ہے، کسی کو قتل کر دیا ہے، یا کسی کی انگلی کاٹ دی ہے، کسی کی آنکھ پھوڑ دی ہے نہیں، تو اب یہ بتائیے کہ کیا مالک اس غلام کو جنایت کے بعد بیچ سکتا ہے نہیں بیچ سکتا؟ تو نہیں، اس عبد نے کیا کیا، کسی اوپر یہ ہاں غلام نے، یہ غلام نے کیا کیا، کسی جھگڑا ہوا تو اس نے کسی کی انگلی کاٹ دی، ہاتھ کاٹ دیا یا آنکھیں پھوڑ دی. ٹھیک ہے. تو اب مالک کیا چاہتا ہے، مالک چاہتا ہے اس غلام کو بیچے، تو کیا بیچ سکتا ہے کہ نہیں بیچ سکتا؟ کیا بیچ سکتا ہے. یہ یعنی جنایت کا ہو جانا یہ معنی نہیں ہے اس چیز سے کہ مالک جو کہ اپنے غلام کو نہیں بیچ سکتا. دیکھیے گا، ولا یمنع جنایۃ العبد من بیعہ ولا من عتقہ. ٹھیک ہے، غلام کے آزاد کرنے سے یا غلام کے بیچنے سے اس کا جانی ہو جانا یہ چیز معنی نہیں بنتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ چاہے اس نے جو جنایت کی ہے عمدن کانت الجنایہ او خطأ، یہ چاہے اس نے جان بوجھ کر کیا ہو یا اس نے خطا کے طور پر کیا ہے. اللہ تعالیٰ مالک جنایت کر دے عبد کے اوپر، مثلا کسی نے کہا کہ میں تمہارا غلام خریدنا چاہتا ہوں، اس نے کیا ہے اس کا آنکھ کان کاٹ دیں گے تاکہ جنایت کہو گی نہیں، یہ نہ آنکھ کان کاٹ دے، اس کا عیب پیدا کر دے اس کے اندر، عیب پیدا کرے تاکہ اسے بیچ نہ سکوں، یعنی خرید نہ سکے اس کو. نہیں، یہاں مسئلہ یہ کہ اس غلام نے کیا ہے کسی پر کوئی جنایت کی ہے، اب وہ چاہے جان بوجھ کر کیا ہو، غلطی سے کیا ہو. ٹھیک ہے. رہی بات یہ کہ اب اگر آپ کے یہ ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ بھائی جب وہ آزاد کر دے گا تو پھر وہ کیسے، تو رہی بات جس کے اوپر اس نے جنایت کی ہے نا، وہ آزاد ہونے کے بعد سارے مسائل کو اپنا حل کر لے گا اس سے. دیکھیں یہ شرح میں کیا کہتے ہیں، اس کی شرح ہے 75. دیکھیے صاف ہے، لو جن العبد جنایتا، یعنی عبد کیا ہے، جنہ کا فاعل ہے، کہ اگر عبد نے کوئی جنایت کی، کیا جنایت کی، فقتل شخصا او کسر ید شخص، کیا کیا اس نے، کیا کسی کو قتل کر دیا، کسی کے ہاتھ کو کاٹ دیا مثلا. سنیے گا، تو جاز للمجنى علیہ استرقاقہ او قتلہ اذا کان قتلا عمدا. تو کیا ہے، کہہ رہے کہ جائز ہے مجنى علیہ کے لیے، جس کے اوپر اس نے جنایت کی ہے، کہ وہ کیا کرے، وہ اس کو قتل کر دے،
یا پھر جو کیا اس کو اپنی غلامی میں لے لے. ولیکن مع ذالک سنیے گا ما دام لم یفعل مجنی علیہ احد الامرین، لیکن جب تک کہ مجنی علیہ نے جس کے اوپر یہ جنایت کی گئی ہے اس نے جب تک کہ مطلب کیا ہے اپنا قصاص نہیں لیا، ٹھیک ہے، اپنی دیت نہیں لی، سنیے گا فہو ملک تلقن لمولا، تو یہ کیا ہے، یہ ایک مولا کا آزاد ملک ہے. ٹھیک ہے، مولا کے لیے کیا ہے یہ ایک کیا ہے مطلب یعنی وقف کی طرح نہیں ہے ایسا کہ اس نے جنایت کر دیا تو مولا بیچارہ وہ ہو گیا، مجبور ہو گیا کہ اب وہ اس کو بیچ نہیں سکتا. نہیں، مولا آزاد ہے. جاز حینئذ عفوا ہاں یجوز بیعہ و عتقہ، مولا چاہے تو اس کو آزاد بھی کر سکتا ہے اور اس کو بیچ بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں رہی بات کیا کہ جس کے اوپر جنایت کی ہے اس کا کیا ہوگا، تو کہہ رہے آزاد ہونے کے بعد سے اس سے کانٹیکٹ کرے گا اور اس سے جو کیا ہے جو اپنے مسائل ہیں وہ اس سے وہ کر سکتا ہے. بلکہ آزادی کے بعد تو اور زیادہ مسائل آسان ہو سکتے ہیں. جس پر جنایت کی ہے پھر وہی مالک سے اگر وہ ڈیمانڈ کرے کہ آپ کا غلام ہے اور آپ اس کے بدلے میں دیتا، یہ تو اس وقت ہو سکتا ہے نا کہ جب وہ مالک اپنی غلامی میں اس کو رکھے. دیکھیے عام طور سے ہوتا کیا ہے یہ مطلب ایک مختلف مسائل ہیں. ہو سکتا ہے جس زمانے میں ہوا کرتے تھے، اگر کسی نے کیا ہے مثلا کسی غلام نے ایسا کام کر دیا ہے نا، کسی کی انگلی کاٹ دی کچھ کر دی، تو مولا کیا ہوتا ہے ہمیں اس سب جھنجٹ میں نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، ایک دم سے کیا کرتا ہے کہ چلو میں تم کو آزادی کر دیتا ہوں یا بیچ دیتا ہوں، تاکہ کیا ہے تاکہ وہ مجنی علیہ یا اس کے ورثہ آ کر مالک کے گلے نہ پڑیں. بات ہے انشاءاللہ. تو یہی کہنے کا مطلب ہے کہ اگر مالک چاہے کہ ان سب جھمیلوں سے بچے تو کیا وہ بچ سکتا ہے کہ نہیں بچ سکتا، کہ اس کو آزاد کر دے یا اس کو جو ہے کیا بیچ دے. تو کہہ رہے جی ہاں مالک مجبور نہیں ہے، اس کی کیا غلطی ہے، وہ چاہے بیچ دے. ہاں رہی بات یہ کہ اس نے جو کی ہے قتل ہونا، تو قتل بھی اس کو ہونا ہے، آزاد ہونے کے بعد قتل ہوگا. سمجھ رہے ہیں، اگر اس کی دیت پیش کرنی ہے تو وہ آزاد ہونے کے بعد جیسے چاہے جہاں سے کما کر اس کی وہ کرے. پھر مطلب کہ آپ مالک کو جو کیا مجبور نہیں کر سکتے کہ تم اس کو نہیں بیچ سکتے. بات واضح ہے. پڑھے رہنے دیں. چلے السلام علیکم عبارت ہے جی. اور فیس سامنے رقبت ہے ماں ایسارے مولا ہو، یہ عبارت مطلب مقید ہے اسی عبارت سے کہ مثلا جب اس ام ولد کا لڑکا مر جائے